اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ کوئی اکیلا انسان جو ہے وہ اپنی تمام ضروریات زندگی پوری کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، لہذا اس سلسلے میں پھر ہمیں معاشرتی روابط قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کی اس ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کردہ دین کے ذریعے سے ہمیں کچھ ایسے اصول و ضوابط مرتب کر کے دیے کہ جس سے ہمارے معاشرتی روابط جو ہیں وہ مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ جو تعلیمات ہیں ان میں عیادت مریض کے سلسلے میں بڑی تاکید موجود ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث جو ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ عیادت مریض جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے اس وقت اس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان زندگی میں صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بیماری بھی ہے۔ ہر بیماری جو ہے اس کا دوا بھی موجود ہے، کہ اس کی دوا اگر موجود ہے تو ساتھ ساتھ یہ کہ اس پہ وقت بھی لگتا ہے بیمار کو صحتیاب ہونے میں، اور اس دوران میں اگر بیمار ہاسپٹل میں یا وہ گھر میں، دونوں صورتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متفق علیہ حدیث کے مطابق یہ ایک مسلمان کا حق ہے کہ دوسرا مسلمان جو ہے وہ اس کی عیادت کرے، دوسرے حقوق کے ساتھ ساتھ، یعنی ایک حدیث کے مطابق 5 حقوق، اور ان میں سے ایک آگے یہ بھی ہے کہ عیادت مریض جو ہے وہ ضروری ہے، اس لیے کہ ہم بھی کبھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اس کی تاکید اس قدر زیادہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن بندے سے فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تو انہوں نے میری عیادت ہی نہیں کی۔ اور جب بندہ حیرت کا اظہار کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر تو اس بندے کو پوچھنے کے لیے آتا، اس کی عیادت کرنے کے لیے آتا تو مجھے وہاں موجود پاتا۔ تو اس قدر تاکید کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عیادت مریض کے سلسلے میں ہم لوگ پتہ نہیں کس جو ہے وہ معاملے کا شکار ہو گئے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت کم لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جو آتے ہیں اور تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اکثر اوقات ہم مریض کے لیے باعث پریشانی بنتے ہیں، اور اگر کبھی مریض جو ہے وہ ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں اب دیکھیں ہر بندہ جو ہے اس کو تو پرائیویٹ کمرہ میسر نہیں آتا نا، تو اگر مریض وارڈ میں ہوتا ہے، اب عیادت کے لیے آنے والے کچھ 4 یا 5 لوگ بیٹھے ہیں تو 4 یا 5 موبائل فون بھی، اور ایون کہ مریض کے سرانے بھی موبائل طرح ہوتا ہے، اور وہاں بجتے ہوئے موبائل، وہاں ہونے والی باتیں وہ دوسرے مریضوں کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہیں۔ اور ایک اور رویہ جس کی طرف میں نشاندہی کرنا لازمی سمجھتا ہوں اور ہمیں اس پر دھیان دینا چاہیے، میں نے تو اپنے یہ دیکھا ہے کہ ہم جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، ہسپتال میں جاتے ہیں، تو وہاں پر موجود مریض کے جو لواحقین ہیں ان پر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ آنے والے جو بیمار پرسی کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کھلائیں پلائیں۔ یہ کھلانا پلانا بنتا نہیں، بات یہ ہے کہ جب مریض وہاں پر ہسپتال میں موجود اپنے گھر میں تو ہے، اپنے گھر میں تو ایک الگ بات کہ دور سے آنے والے جو بیمار پرسی کرنے والے ہیں ان کو کھلایا پلایا بھی جائے، تو وہاں پر تو ضروری یہ ہے کہ جو بیمار پرسی کرنے آ رہا ہے وہ مریض کے لیے چیزیں لے کر، وہ اس کے کھانے پینے کا خیال، بعض لوگ پھول بیچتے ہیں، پیسے سے بھی خدمت کرتے ہیں، اور مجھے یہ بات تو بہت ہی اچھی لگتی ہے کہ آپ مریض جو ہے وہ سارے کے سارے تو اس قدر پیسے والے نہیں ہوتے نا، اور اگر آپ آتے ہیں اور بیمار پرسی کے نام پر اس کو پیسے دیتے ہیں، اور اس طرح سے اگر کوئی 100-200 لوگ برادری میں سے دوستوں میں سے آ جاتے ہیں تو اس کے مرض پر آنے والا جو خرچ ہے وہ کافی حد تک اس کی مدد ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو تو زیادہ کریں، لیکن دوسرے جو ہمارے معاشرتی رویے، اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک یہ تھی کہ آپ جب تشریف لے کے جاتے کسی مریض کو پوچھنے کے لیے تو آپ اس سے اپنے لیے بھی دعا کرواتے اور خود اس کے لیے دعا کرتے، اور پھر یہ کہ اس کے آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم زیادہ دیر تک وہاں نہ رکے،
اس سے جو ہے وہ حال پوچھ لیں، اور حال پوچھنے کے بعد جو ہم وہاں سے واپسی آ جائیں۔ تو اس طرح سے ہوگا کیا کہ یہ وہ ہمارے معاشرتی رویے نشو و نما پائیں گے کہ جس سے جب کوئی بندہ مریض ہوگا تو اس کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اس کو علاج میں بھی سہولت ہوگی۔ اور پھر مریض آدمی کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ایک بات جس کی طرف توجہ دلانا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے اگر فرض کریں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کو 100 بندہ پوچھنے آتا ہے نا، تو 100 میں سے کم از کم 80 یا 90 بندہ اپنی طرف سے کوئی ڈاکٹر بتا کے جاتا ہے، اور یہ پھر ساتھ کوئی اپنی طرف سے نسخہ بھی بتا کے جاتا ہے، وہ دیسی ہو، وہ ہومیوپیتھک ہو، یا خود استعمال کیا گا کوئی ایلوپیتھک نسخہ، اور وہ بتا کے جاتا ہے۔ چلو بتانے کی حد تک تو خیر تھی، اس کے استعمال کرنے پر اصرار بھی کر کے جاتا ہے، اور اللہ معاف کرے تقدیر سب کے ساتھ ہے، اور اگر اس کی موت ہو جاتی نا تو بعد میں پھر یہ بھی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس لے دو، نہیں لے گئے نا آپ کو۔ تو یہ باتیں جو ہیں جب تک آپ سے مشورہ طلب نہ کیا جائے، خواہ مخواہ کے مشورے ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں، اور خود جو ہے سیلف میڈیکیشن جو ہے اس سلسلے میں ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ انتہائی ضروری ہے، اور تاکہ ہم ثواب کے مستحق بھی قرار پائیں، ہمارے معاشرتی رویے بھی عین ایک مسلمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے امتی کے ہو جائیں، کہ جب ہم عیادت مریض جو ہے اس سلسلے میں کچھ ادب آداب سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق